بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دو بڑے کام ہوئے ہیں۔ ایک جناب اسپیکر قومی اسمبلی نے سیٹیں پوری کر لی ہیں الیکشن ترمیمی ایکٹ کے تحت۔ اتنا دیر سے خیال کیوں آیا؟ قانون موجود تھا اور پتہ نہیں کی کر رہے سن، نہ الیکشن کمیشن کچھ کر رہا تھا، نہ گورنمنٹ کچھ کر رہی تھی، نہ اسپیکر والے کچھ کر رہے تھے، اسپیکر صاحب۔ تو بہرحال آج وہ انہوں نے یہ کام کر دیا۔ دوسرا، اب اس کے اوپر دو طرح کی آرا ہے کہ جو صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ میں ترمیم لائی گئی ہے منیب اختر صاحب کا پتہ کاٹنے کے لیے۔ ایک استدلال یہ ہے کہ جب سیاست کریں گے جج تو پھر آگے سے جواب میں بھی ہوگی سیاست۔ یہ اس پر بھی بات ہونی چاہیے، بڑی کھل کے ہونی چاہیے بات۔ اور پچھلا جو ہفتہ تھا وہ پورے کا پورا، بلکہ اس سے بھی پچھلا، کہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے، آئینی ترمیم، مولانا آ رہے ہیں، مولانا جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کی تاریخ تک آئینی ترمیم جو ہے وہ ہوا میں معلق ہے۔ وہ کس طرح ہوگی یا کس طرح نہیں ہوگی؟ پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے وہ لاہور میں، وہ کہتے ہیں کہ اسی کرنا نہیں، شکیل بھائی جو ہیں ہمارے رپورٹر ہیں، فیلڈ کے رپورٹر، ان کے پاس خبر ہے جی سر۔ وہ پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت دی جائے، اور ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب بھی یہی چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے آج ہی یہ حکم جاری کیا کہ آج کے آج آپ ان سے درخواست بھی وصول کریں اور اس پہ آرڈر بھی جاری کریں، حکم بھی جاری کریں، اس کو منظور کرنا ہے، مسترد کرنا ہے۔ ویسے تو مطلب یہی تھا نا کہ اگر جج صاحب کا حکم ہو گیا کہ جی آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ وہی ہونا ہے کہ ٹھیک ہے جناب منظور۔ لیکن حکومت نے کہا ہے کہ جی مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یعنی ابھی جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تب تک جو ہے حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی نے انتظامیہ کو درخواست کب دی تھی؟ سر آج کمرہ عدالت کے اندر انتظامیہ جج صاحب کے سامنے باضابطہ درخواست نہیں دی گئی سر، اس سے پہلے نہیں گئی بذریعہ لاہور ہائی کورٹ ڈائریکٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ ان سے درخواست وصول کریں عالیہ حمزہ سے۔ میں دوبارہ سوال کر لوں کہ وہ ڈی سی کے پاس گئے، جی ڈی سی نے انکار کر دیا تو ان کا فورم بن رہا تھا ہائی کورٹ۔ جی بالکل۔ ڈی سی کے پاس پہلے گئے یا نہیں گئے؟ نہیں پہلے گئے تھے، وہ مسترد ہوگی۔ اس کے بعد آج جب ہائی کورٹ گئے تو انہوں نے کہا جی ان سے آپ دوبارہ درخواست لیں، تو اس کا مطلب سیدھا سا تھا نا، ویسے تو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ خبر ٹھیک نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ڈی سی کو درخواست دی۔ یہی تو کہہ رہا ہے۔ سن لیں سر، سن لیں نا، یہ نہیں کہہ رہا نا سارے میں نے تو بلا وجہ سویپنگ اسٹیٹ دے دیتے ہیں۔ وہ پہلے ان کے پاس گئے، انہوں نے ان کو اجازت نہیں دی۔ پھر ایک محب وطن شخص اٹھے، ندیم سرور، انہوں نے جا کے سر وہ آج ہوئی ہے، کل ہوئی ہے یار، کل ہوئی ہے، خبر نکال کے دکھا دوں، کل ہوئی ہے، کل ہوئی ہے، کل ہوئی ہے۔ وہ محب وطن شخص جو ہے، وہ ہر محب وطن شخص سر حکومت سر وہ سن لیں کل مسترد ہو گئی ہے وہ سر جو درخواستیں تھی۔ سن لیں نا، اب آپ اگر کنٹروورسی میں جانا چاہ رہے تو آپ کو جواب لے لیں۔ دیکھیں پی ٹی آئی نے، میرا سوال یہ تھا کہ ڈی سی کو اپلائی کیا یا نہیں کیا، خبر کیا تھا، ٹھیک۔ وہ جو ندیم سرور، سر میں گزارش کر رہا ہوں نا سر، ندیم سرور صاحب جو ہیں ان کی درخواست کل ہی مسترد ہو گئی تھی۔ یہ پی ٹی آئی کی درخواست تھی کہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی، جو ڈی سی کا آرڈر انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ ندیم سرور ہیں کون؟ وہ جو بھی ایسے ہوتے ہیں ہر دور میں، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ جیسے پرویز مشرف کے لیے، جیسے پرویز مشرف کے لیے اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ میجر بنشہری تھے وہ بھی ہے نا۔ وہ اظہر صدیق کیسے یہ کوئی ضروری نہیں ہے عمران جی کہ وہ حکومت کے حق میں ہی پٹیشن فائل کرے۔ وہ عجیب آدمی سمجھ نہیں آتی وہ کس کے کہنے میں پٹیشن جو ہے وہ ہوتی یہاں سے ہوتی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے۔ حکومت کے خلاف بھی پٹیشن ان کی آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے یہ پی سی بی والے تو نہیں ہیں؟ نہیں وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ دوسری خدائی خدمتگار جو ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب جو 199 کے تحت جو جوڈکشن ہے ہائی کورٹ کی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس متبادل داد رسی کا فورم موجود نہ ہو، یعنی کوئی فورم نہیں اس کے پاس، پھر اس نے 199 کے تحت آنا ہے۔ اب انہوں نے پہلے درخواست دی تھی ڈی سی کو پچھلی دفعہ جلسہ کرنے کے لیے، جس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب جو 21 ستمبر کو جلسہ ہونا ہے، اس کی درخواست ڈی سی کو نہیں دی گئی۔ ایک بات دیکھو نا، خبر ہوئی نا، اس کی ڈپٹی کمشنر کو درخواست نہیں دی گئی۔ اور جب آپ بھی کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، رضی صاحب بھی وہاں کے پردھان رہے ہیں ہائی کورٹ کے، زیادہ تر لڑا نہیں جانتے ہیں سے، لیکن بہرحال اس میں یہ ہے کہ جب وہاں جاتے ہیں تو ہم جا کے بتاتے ہیں ہائی کورٹ کو، جناب یہ ہم نے درخواست دی تھی، یہ مسترد ہوگی، ہمارے پاس داد رسی کا متبادل ذریعہ ہی موجود نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔
اس کے ساتھ ایک ڈیوٹی سکتی سی ایک درخواست بنا کے نا وکلا جو ہیں ساتھ لگاتے ہیں کہ میں نے ایس ایچ او کو درخواست دی, میں نے ڈی سی کو درخواست دی, میں نے فلاں کو, وہ ایک لگا دیتے ہیں ساتھ اس کی کاپی. وہ درخواست دی, ریسیو کرنے سے انکاری, اس طرح بنا کے وہ ایک نا ڈاکومنٹ کا وہ فائل کا پیج بننے کے لیے. جب وہ ڈی سی کے پاس ان کی درخواست ہی نہیں تو یہ کس جج صاحب نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, پوری کر لینے ہیں. کس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ ان کے پاس اگر ڈپٹی کمشنر درخواست مسترد کرتے پھر کمشنر اور ہوم ڈپارٹمنٹ کا جو ہے فورم جو ہے وہ موجود ہے. ہائی کورٹ ڈائریکٹ اس میں کیسے انٹرفیئر کر سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب آپ ایسا کریں کہ ابھی درخواست دیں, اور ڈپٹی کمشنر کو پابند کر دیا کہ 5 بجے تک آپ اس درخواست کا فیصلہ کریں. اور میں بیٹھا اور یہ کہہ لیں آپ ایک طرح سے شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کے, یہ نہیں کہہ دیا کہ جلسے کی اجازت دے دیں 5 بجے تک, وہ کچھ معاملہ مطلب تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا, بینچ ہے پورا, ہاں یہ رکنی بینچ ہے جو یہ سماعت کر رہا ہے. اور انہوں نے جب یہ فاروق قادر صاحب نے سنگل بینچ کے طور پہ سنا تو انہوں نے جب یہ معاملہ بھیجا ہے چیف جسٹس کے پاس, تو انہوں نے کہا جناب یہ نا ایک دفعہ ہی اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے, اس لیے لارجر بینچ جو ہے وہ بنایا جائے. جو ابتدائی طور پہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو رجسٹرار آفس نے بھی دیکھنی تھی کہ جناب جس فیصلے کو آپ چیلنج کر رہے ہیں جیسے حکم نامے کو, وہ کہاں ہے. وہ اگر پرانا حکم نامہ ہے 21 والا نہیں ہے تو اس پہ آبجیکشن بھی لکھنا چاہیے تھا. بہرحال یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ پھر آپ کہتے ہیں جناب آرڈیننس آ گیا ہے, پھر آپ کہتے ہیں جناب سے پارلیمنٹ یہ کر رہی ہے, پارلیمنٹ آئینی ترمیم لا رہی ہے. اگر اسی طرح اچھا جوڈیشری آپ کے اشاراتاً آپ بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری پولیٹیسائز ہو چکی. میں اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں. جو ترامیم وغیرہ آ رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار خود جوڈیشری. ایک لائن دی ہوئی ہے, ڈرا کی ہوئی ہے آئین نے اور قانون نے, اگر اس پہ ججز چلتے رہتے ہیں تو حکومت کیسے کہہ سکتی تھی جناب یہ فیصلہ صحیح نہیں, یہ غلط نہیں. جب آپ آئین کو ری رائٹ کریں گے اور پھر آپ اس کی وجوہات دینے سے قصر ہو, جو فیصلہ آیا تھا اس کی وجوہات ابھی تک نہیں, وہ خبر ایک رہ گئی ہے, بس ایک لفظ میں اس کی وجوہات ابھی تک نہیں ہے. اور وہی وجہ بنی ہے یہ جو آرڈیننس جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, جب اس وہ بات آئے گی سامنے تو پھر اس پہ یہ بات کریں. یہ سر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. چوہی صاحب نے ابھی بات کی تھی کہ ڈپٹی کمشنر کے بعد کمشنر اور پھر ہوم سیکرٹری یہ فورم موجود ہیں. تو آج عدالت نے یہ سب کے سب فورم ایک ہی جگہ اکٹھے کر دیے تھے اور فیسیلیٹیٹ کیا گیا تحریک انصاف والوں کو کہ یہ یہاں موجود ہیں, آپ اپنی درخواست دیں. یہیں پہ ہاں وہ عدالت میں بلایا گیا تھا, سیکرٹری داخلہ کو بلایا گیا, آئی جی پنجاب کو بلایا گیا. ٹھیک ہے, یہ جلسہ ہے نا سر نہیں جو خبر امداد صاحب خبر رہ جائے گی, چونکہ رئیس صاحب نے جو سٹارٹ میں کیا تھا کہ جس پہ وہ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ مینار پاکستان پہ تو اجازت نہیں مل رہی, لیکن صوبائی انتظامیہ اور ضلعی انتظامیہ نے یہ غور کیا ہے ابھی, چونکہ ابھی فائنل تو نہیں کیا, لیکن وہ غور کر رہے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے تحریک انصاف والوں کے لیے شہر سے باہر یہ جب عید قربان کے موقع پہ مویشی منڈیاں لگتی ہیں تو وہ کھلی جگہ جو ہے, ایک تو یہ رنگ روڈ کے ساتھ سگیاں نہیں, ایک سگیاں والا ہے, ایک اس کے علاوہ شاہ پور کانچرا والا ہے, اور ایک لکھو ڈیر. یہ 3 پوائنٹس جو ہیں یہ ان پہ غور کیا جا رہا ہے کہ اگر یہاں پہ یہ جلسہ کرنا چاہیں تو کر لیں. لیکن ابھی جب ابھی ٹکٹ چل رہے تھے کہ بیرسٹر سیف صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت نہ دی تو پھر ہم جلسہ شاید نہ کریں. تو مجھے لگ رہا ہے شاید ان کی اپنی تیاری بھی نہیں. یہ ساری جماعتیں ادھر ہی جلسے کریں. میں نے اس حوالے سے میں نے پوچھا ایک ذمہ دار پنجاب حکومت کے ریٹائرڈ ذمہ دار, تو میں نے کہا کہ آپ کے علم میں تو ہوگا, سروس کو پتہ نہیں آپ ریٹائر میں سن تو لیں بات. میں نے کہا کہ آپ یہ ان کو وہاں پہ کیوں لے جانا چاہ رہے ہیں, مطلب آپ تو محکمے کے سربراہ رہے ہیں. انہوں نے کہا بنیادی طور پہ اس وقت جو جواز ہے صوبائی حکومت کے پاس وہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہہ رکھا ہے اس کے پیش نظر یہ اگر ہارٹ آف دا سٹی میں آئیں گے, سینٹر آف دا سٹی میں, تو انہیں کلیشز کا خطرہ ہے, ان پہ حملہ ہو سکتا ہے. تو ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے وہ پنجاب حکومت کر رہی ہے, یہ ان کا جواز ہے.
अच्छा अच्छा, चले 21 तारीख को जलसा है हाँ। और 20 तारीख को वो भी इजाज़त मांग रहे हैं। ज़ाहिर है उसमें स्टेज बनाना होता है, लोगों को मोबिलाइज़ करना होता है, सारी चीज़ें होती हैं। वो खुद भी सीरियस नहीं है जलसे के लिए। और मवेशी मंडी के लिए जो बात कर रहे हैं, अभी तो जब हम बातें कर रहे हैं शुक्र करने की, तो शुक्र करें कि मवेशी मंडियाँ जो है हमारे यहाँ तमाम जानवरों के लिए इकट्ठी एक ही जगह कंसिडर होती हैं, वरना हो सकता है अलग अलग जानवरों के लिए होती तो शायद और ज़्यादा कोई एम्बेरसमेंट होती या कुछ इस तरह का कि कौन से जानवरों वाली दे दी है जगह उन्हें। हाँ, मवेशियाँ एक से ज़्यादा जानवरों का। अच्छा, दूसरा जो शुक्र करने वो है, लेकिन अब मसला ये है कि जो अदालती हवाले से बात हो रही है ना, जिस तरह से हम चूँकि माजी में देख चुके हैं जिस तरह के फैसले हुए हैं आइन रीराइट करने का और ये जो सीटें भी दे देने का, जिस पे खुद पीटीआई के अपने वकला परेशान थे, हैरान थे और उनमें से किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हुआ है तो आज जो ये फैसला हुआ है कि डीसी को और उसको बुलाकर कर रहे थे, साथ ये भी तो मुमकिन था कि ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी को भी बुला लेते और वो जो लोकल गवर्नमेंट वालों को भी बुला लेते कि फ़ौरन जाकर स्टेज बनाएं, ट्रांसपोर्ट वालों को कहते कि कुछ गाड़ियाँ मुख्तलिफ जगहों पे करें और हुकूमत को कहें कि लोगों को बुलाएं, सरकारी मुलाजमीन को बुला के जलसा करा दें। ये सारी हाँ, जब ये आ रहे थे पेशावर से 25 मई पता नहीं क्या डेट 25 मई जब वहाँ उन्होंने इस्लामाबाद रेड जोन में नहीं जाना, मुझे जरा फोन नहीं आया, ये उस वक्त F10 या 11 जहाँ भी उन्होंने कहा F9 पार्क वहाँ इनको लेके जाए, तो बाकायदा हदायत की गई थी इंतजामिया को। हाँ जी, क्यों नहीं सपोर्ट चीजें आपने फरमाई तो हैं। ये सारी आप चीज facilitate करें इनको। मसला ये है कि जब इस तरह के बंदयाल साहब अच्छा और इजाजुल हसन साहब अच्छा तो फिर इसमें फिर वो टर्म ये जब इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं तो उसके बाद जब तरामीम आएंगी या ऑर्डिनेंस आएंगे तो वही पुरानी स्टोरी कोर्ट पैकिंग कोर्ट पे एक मिनट सर मैं अब जलसे पे ही कर लेना ना यार, एक मिनट दे दे, मैं जो बात कर रहा हूँ वो जो कोर्ट पैकिंग वाली आप कहानी सुनाते हैं वो ऐसी ही वजह थी ना कि जब जुडिशरी अपने लिमिट्स क्रॉस कर रही हो और आइन और कानून को एक तरफ रख दे और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करने लगे, तो दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो कोर्ट पैकिंग वाला मामला शुरू हो गया था। तो हमारे यहाँ भी फिर हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन आता है और जब सियासत करने पर लोग आएंगे तो फिर सियासतदान ही जीतेंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छी सियासत कर सकते हैं, वो फिर खेलेंगे। तो ये हमारे यहाँ खेल हो रहा है। अब आप जलसे का बताएं। अच्छा, बुध वाले दिन हमारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली से मुलाकात थी। उस मुलाकात के बाद हम बाहर निकले तो 3-4 हुकूमती और अपोजिशन के लोगों से हमारी मुलाकात हुई। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चन ने हमें वहाँ पे बताया कि मैं अभी डीसी ऑफिस जा रहा हूँ, हमने अपने जलसे की दरख्वास्त पहले से दी हुई है, उसी को इंटरटेन करवाना है। देखिए, जो पहले इन्होंने जलसा मुलतवी किया था और जो इन्हें इजाज़त नहीं मिली थी, अगर ये जलसे की दरख्वास्त नहीं थी इंतज़ामिया के पास तो फिर ये नदीम सरवर साहब की पटिशन के किसके खिलाफ थी? सोचने वाली बात है ना सर। जलसे अनाउंसमेंट के खिलाफ अनाउंसमेंट सर जब वजूद ही नहीं है तो किस चीज़ की इजाज़त ना दी जाए? मुस्तरद होगी वो। नहीं, इस बुनियाद पे मुस्तरद नहीं हुई सर, इस बुनियाद पे मुस्तरद हुई है कि आप पिटीशन तो ऐसी भी चली जाती है कि जो सर इसमें जो तरामीम हुकूमत करने का सोच रही है यार, आप मौजूदों के बात कर रहे हैं। जैसे पीटीए वालों ने दरखास्त दी है जनाब, ये बिल जो है इसको पेश होने से रोका जाए, अगर पेश हो जाए आईनी तरफ तो इसको जनाब पास होने से रोका जाए। पीटीआई के जलसे की दरखास्त मौजूद थी जनाब अली, दस्तखत करने से रोका जाए, अगर सदर दस्तखत कर दे उसमें तो फिर इसको अमल दरामद रोका जाए। इस तरह की इस पे खाक साहब ने एक बात कही थी, मलक कयूम साहब की अदालत थी और 2002 के इलेक्शन में हामिद खान साहब के ऊपर एतराज़ लग गया। मेरा ख्याल है आप में से कोई मेरे साथ मौजूद था उस अदालत में, या आप मौजूद थे या चौधरी साहब थे। तो वो आ गए दरख्वास्त लेके हामिद खान साहब अदालत में, और वो शर्माई जा रहे थे अपनी दरख्वास्त प्लीड करते हुए ना। तो मलिक कयूम साहब ने कहा कि आपने कौन सा ज़िंदगी में इलेक्शन छोड़ा है जो ये छोड़ेंगे, जाएं लड़े, मैं सारे एतराज़ात रिमूव कर रहा हूँ। और वो शर्माते हुए वहाँ से चले गए। लेकिन वो जो हफ्ते बाद इलेक्शन था ना, उसका रिजल्ट आया तो ज़मानत ज़ब्त हुई थी अहमद खान साहब की। अच्छा, मेरा ख्याल है कि चलिए जलसा तो जो होगा। अच्छा, ये एक तासुर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त कहते हैं, बड़ा गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, तासुर। वो कहते हैं कि जी कि ये कौन सी जमहूरियत है कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जलसा करने की इजाज़त नहीं देते। तो इस पे ये जवाब, उनका एतराज़ तो मेरा ख्याल ठीक नहीं है। हमें सवाल तो यहाँ से शुरू करना चाहिए
کہ پی ٹی آئی کب سے جمہوریت کی علمبردار ہو گئی. زبردست. یعنی پی ٹی آئی کی جو سیاست 96 سے وہ ہے ہی جمہوریت اور جمہوریت پسند قوتوں کے خلاف محاذ آرائی. تو یہ بات تو یہاں ختم ہوگی نا. دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو ہماری جوڈیشری ہے وہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے. بیفور اٹ ہیپنڈ، کتاب ہے بڑی، میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک نے وہ پڑھ رکھی ہے، وہ سادہ سی سامنے کی چیز ہے، جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ان پاکستان. ہم نے لکھی فوراً نہ کوئی مجھے فوری طور پہ نام یاد نہیں آ رہا. ہاں، جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ان پاکستان، یعنی ہم پولیٹیکل معاملات کو جوڈیشری میں لے کے گئے اور پھر ہمیں اس میں چونکہ وہاں سے اپنی مرضی کے فیصلے چاہیے تھے، لہٰذا پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری بھی ہونا تھی. اب اس میں اس سے پہلے کہ کوئی بھائی جو ہے وہ مداخلت کرے، اپنا نتیجہ آپ سے عرض کیے دیتا ہوں. 1، جب جوڈیشری کا اور ایگزیکٹو کا جھگڑا ہوگا، ایگزیکٹو آپ سمجھ گئے نا؟ جی ٹھیک ہے، تو جوڈیشری دی جایا کرتی ہے، کیونکہ جوڈیشری کے پیچھے الٹرا ایگزیکٹو ہوتی ہے. لیکن اگر جوڈیشری پارلیمنٹ سے لڑے گی تو اس لیے ہار جائے گی کیونکہ پارلیمنٹ کے ایکٹ سے جوڈیشری وجود میں آئی ہے، اور پارلیمنٹ کے پاس وہ اختیارات موجود ہیں جن کی مدد سے وہ جوڈیشری کو اس کے احاطے میں رکھیں گے. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اس وقت ان ریٹن جو دیوار پہ لکھا ہے وہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے، پھر ہم سب پڑھ رہے ہیں، اس وقت جوڈیشری کے پیچھے الٹرا ایگزیکٹو نہیں ہے، اور جوڈیشری سینگ پھنسا رہی ہے، لڑنا چاہتی ہے، ٹکر لینا چاہتی ہے پارلیمنٹ سے. اچھا، یہ کیوں؟ مطلب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پاگل ہو گئے. یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے. سوال تھا اس پہ میں نے ایک چیز کمنٹ کرنی ہے جو آپ نے کہا تھا کہ کیا انہیں جلسے کی اجازت نہ ملنا کیا یہ کوئی غلط چیز ہے، جس پہ جمہوریت کے حوالے سے بات ہوئی. آسما جہانگیر صاحبہ جب جو دہشت گرد پکڑے جاتے تھے ان کے بارے میں بھی کہتی تھی کہ آئین اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ فیصلہ کرے. ٹھیک ہے، ان کی جو بھی چیزیں ہیں، مطلب یہ جتنا بھی غیر آئینی چل رہے ہیں، غیر جمہوری چل رہے ہیں، اگر کہیں پہ جمہوری حق مانگتے ہیں تو ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. بی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو حرکتیں کرتے ہیں جلسے میں، اس پہ کارروائی کر کے، اس پہ قانونی کارروائی کر کے ان کو سزائیں دی جائے، اس پہ کارروائی کی جائے تاکہ وہ اگلے جلسے میں وہ نوبت نہ آئے. ہم نے تو 9 مئی کو 16 مہینے ہو گئے ہیں لٹکایا ہوا ہے، ہم اسی طرح سے چلائے جا رہے ہیں. جی، اسلام آباد والا جلسہ 8 تاریخ والا جو ہے، نہیں تو سر سزائیں دینے والے تو سزائیں تو کسی عدالت ہے. اب عدالت تو انہوں نے نہ حال ہے. اس کے لیے پھر جو کام وہ جو باقی معاملات چل رہے ہیں، ترامیم اور اس کے لیے بھی جو ضروری چیزیں ہیں پارلیمنٹ نے کرنا ہے نا یار. عدالتیں پارلیمنٹ سے اوپر نہیں ہیں. جو بھی بات ہو رہی ہے، عدالتیں پارلیمنٹ سے اوپر نہیں ہیں. پارلیمنٹ بیٹھے اور ان چیزوں کا مسئلوں کا حل نکال لے. پارلیمنٹ یہ کام کر سکتی ہے، اور تو کوشش پھر ڈے نائٹ پھر کر لیں، اس پہ یہی کام کر لیں، بس اس کو کر کے حل کر لیں مسئلے. جمہوریت کی نفی نہیں ہے ایک سیاسی جماعت کو. عمران صاحب ایک سر جملہ ذرا ان کے، یہ جو فرمایا نا کہ 9 مئی والے، یہ جو وکلا کا کنونشن تھا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے زیر اہتمام، پاکستان بار کونسل کے نمائندہ کنونشن، وہاں جو ہمارے وزیر قانون ہیں اعظم طاہر، انہوں نے بھی خطاب کیا، سوالات کے جواب دیے. انہوں نے یہ بات وہاں بتائی کہ جناب اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جو عسکری قیادت تھی اس کا رویہ کافی سخت تھا. یہ ان کے الفاظ ہیں، اور وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 9 مئی کو ہماری تنصیبات پہ حملہ ہوا، اور وہ ملزم جو ہے کیفر کردار تک عدلیہ کے کردار کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب سال ہو گیا، اتنے سال ہو گئے، اتنا عرصہ گزر گیا، تو پھر جن کے اوپر حملے ہوئے ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں انہیں یہ ہو کیا رہا ہے. کبھی کسی کو ضمانت، کبھی کسی کو، کبھی کسی مقدمے میں مقدمہ ہی خارج کر دیا جاتا ہے جناب. وہ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں عدلیہ.
نہیں تو پروسیکیوشن کا بھی قصور ہے کہ نہیں؟ نہیں پروسیکیوشن کا بھی قصور اس میں ہے میرے خیال میں ہے. پروسیکیوشن تو پارٹ پروسیکیوشن اصل میں میرے خیال میں یہ دیکھیں ایک ہر ایک آئینی ادارہ ہے, ہر ایک آئینی ادارہ ہے اور ہر ادارے کی اپنی اپنی ایک رسپیکٹ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں یہ نہیں کر رہا اور فلاں یہ نہیں کر رہا. میرے خیال میں سانحہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں وہ ابھی تک سزاؤں سے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف وہ شواہد نہیں دیے گئے. وہ پروسیکیوشن اگر ٹھیک ہوتی تو میرے خیال میں ظاہر ہے جب جج کے سامنے آپ کچھ رکھیں گے مجھے حال ہے کہ جج نے تو دے دیے تھے. تو انہوں نے کیوں دے دی تھی؟ پتہ نہیں تو پھر دے دی تھی نا انہوں نے. پریس کانفرنس کروا کے کیسے چلا جب آپ پریس کانفرنس کروا کے جن کو آپ نے معاف کرنا ہے ان کو آپ معاف کر دیں. نہیں ویسے کیڑا معاف ہوا. اچھا آپ بڑے معصوم ہیں سرکار. فاروق حبیب صاحب نمبر 1, عثمان ڈار صاحب جو خود ایک اینکر صاحب کے گھر پہنچ گئے تھے جہاں پہلے سے سیٹ لگا ہوا تھا 2, صداقت عباسی صاحب 3, ختیجہ شاہ, یہ ابھی پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. اور سر علی زیدی, وہ عمران اسماعیل صاحب, کتنے نام ہیں. لیکن بھول گئے جس کو 9 مقدمات میں بھجا کو بری کیا گیا. نہیں وہ تو الگ بات ہے نا. بشرا بی بی کا وہ کردار نہیں تھا جو میرے خیال میں جو پکچرز میں وہ 9 مئی میں تو نہیں تھی نا. اگر اس سوال پہ آ جائیں جو میں نے پوچھا کہ یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ ایک اتنی اچھی بڑی پاپولر سیاسی پارٹی کو ایک جلسہ. میرے لیے تو حیرت ہے کہ ہمارے کچھ معزز دوست جو کہ ہم نے جب سیکھا ہے جن کے پاس ہم بیٹھے, ہم نے یہی سوچا کہ ہمیشہ جمہوری عمل کی, پولیٹیکل عمل کی سپورٹ کرنی چاہیے, جبکہ ہم یہاں ایک پولیٹیکل پارٹی کو سرے سے جمہوری تسلیم ہی کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر اس کو ختم کر دے, جان چھڑائیں, آگے چلے. سر سنیے سر, مجھے بات کرنے دیں پلیز. سر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, سب سے زیادہ اگر یہاں پر کسی کو قانون سازی, آئین سازی اور ہر کوئی اس ادارے کے انڈر آتا ہے جس کا نام ہے پارلیمنٹ. اس لیے کہ وہاں پر جب آپ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے بٹھائیں گے نا سر, پارلیمنٹ تب اسٹرینتھن ہوگی جب اس کے پیچھے عوام کھڑی ہوگی. بدھ کو تو جیل میں ڈال سر سن لیں نا, اب جملے بازی کرنی ہے تو پھر بسم اللہ چلتے رہے. نے بھی تو جملہ ہی کیا بدھ بنانا. سر جب تک عوام کھڑے نہیں ہوں گے پارلیمنٹ کے پیچھے, یہ پارلیمنٹ اسٹرینتھن قیامت کی شام 5:15 بجے تک نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جب تک ووٹ سے فیصلہ نہیں ہوگا. نہیں سر یہ سر جب سر دیکھیں کیا ہوا ہے, جو لوگ کیا ہے کہ جی کہ پارلیمنٹ کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے, لوگوں نے ووٹ دیے ہیں سر, وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. سر اس طرح اس دنیا کی پارلیمان بھی ہے سر, دنیا کی پارلیمان بھی کھڑی ہوئی ہیں. صرف آپ اپنے طرف نہ جائیں, باقی پارلیمان بھی دیکھ لیں. نہیں یار دیکھیں بات یہ, میں نے بڑا جو کہتے ہیں نا بڑا پریسائز جو 2 ٹوک سا سوال پوچھا ہے, مجھے گھمائے نا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ پیرامیٹر کیا ہے کہ اس پارلیمنٹ کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے. سر جس پارلیمنٹ کے میں وہ جب سیاستدان کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گے نا, سمجھیے گا کہ وہ پارلیمنٹ اسٹرینتھن ہے. اب کس کی طرف نہیں یار ایک میں طاقتور سر, اب آپ نہیں آپ کو سب پتہ ہے, آپ کو سب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے عمران خان نے دیکھتا تھا سر میں عمران خان انکلوڈ ہے سر. ایک منٹ ٹھہرو ذرا, آپ کیوں میں بھائی جان 2018 کی جو پارلیمنٹ تھی اس کے پیچھے لوگ کھڑے تھے نہیں سر, اس کے پیچھے کرنل لیاقت, اور میرا معیشت کرنل لیاقت کو یاد کر رہے ہیں. اس کو ایک اسٹیبلشمنٹ کا بندہ جا کے اس کا کورم پورا کرواتا تھا. وہ پارلیمنٹ کیسے اسٹرینتھن ہو سکتی ہے؟ جس پارلیمنٹ میں اسپیکر روکتا رہے اور جا کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے, وہ پارلیمنٹ کب اور کیسے اسٹرینتھن ہوگی؟ سر لوگوں کے ووٹ, سر کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے آزاد صاحب, کیا ہوا ہے؟ پروٹیکشن آرڈر تو ان کا رائٹ ہے. اچھا جی, وہ پہلے نہیں تھا, اسد کیسر صاحب کو نہیں پتا تھا کہ رائٹ ہے. کس کو نہیں پروٹیکشن آرڈر ملا تھا؟ سر ایک سیکنڈ مجھے نام بتائیں, کون کہہ رہا ہے یار سر؟ خواجہ سعد رفیق. ہاں ہو سکتا ہے کچھ ایک آدھ سیشن ہو سکتے ہیں نا. اچھا سن لیں موسٹلی سب کو ملے, موسٹلی سب کو ملے. ایک منٹ یہ مجھے دکھائیں آپ. میں سر دے رہے ہیں اسد کیسر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یا صادق صاحب نے وہ لیٹر نکال کے بات نا ضد بازی کی نہیں ہے, بات ہے حقائق کی. ہمیں حقائق تسلیم کرنے ہوں گے. ایک وزیر اعظم کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ میں ان کے پروڈکشن آرڈر رکواؤں گا.
آج ایک پوری پارلیمنٹ بشمول وزیر اعظم اس عمل کو مذمت کرتی ہے، چاہے وہ خفیہ ہاتھ تھا، اس کے پیچھے کوئی بھی تھا. کہ سن تو لو اب نا، سارے کے اس وقت کسی کے اندر جو آج جمہورے بنے پھرتے ہیں نا، وہ بچے جمہورے ہیں، وہ کسی کے اندر غیرت ہوتی، شرم ہوتی تو اس وقت بھی مذمت کرتے اس بکواس کی جو امریکہ میں کھڑے ہو کر کی گئی تھی. گزارش اتنی سی ہے، او سر میں آپ سے کہوں، گزارش صرف اتنی ہے کہ جو آج ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک نہیں ہے، جو کل ہو رہا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. آج جب پارلیمنٹ سے ارکان کو گرفتار کیا گیا، ہم نے یہاں کھڑے ہو کے اس کی مذمت کی، نہیں سر کھڑے ہو کے ایک رکن نے، چاہے وہ بات ہوتی ہے آپ کے الفاظ کی، آپ کے اعمال کی، ٹھیک ہے، آپ ادھر سے کہیں کہ جی کرنل صاحب آ کے ہمیں بندے پورے کر دیں، اور ایک وزیر اعظم اگر واقعتاً اس کے پیچھے جمہوریت کھڑی ہوئی تھی قوم، تو وہ چور دروازے سے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی وہ سیدھے دروازے سے اپنی سیٹ پر نہیں آتا تھا. ایک بار آ کر دکھائے مجھے، ایک بار آ کر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس نے کوشچن آنسر کا جواب نہیں دیا تھا. وہ ہمیشہ کہتا تھا میں پارلیمنٹ میں جاتا ہوں تو احتجاج کرتے میرے خلاف. وزیر اعظم کے خلاف پارلیمنٹ میں احتجاج نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ سڑکوں پہ ہوگا. اگر وجاہت صاحب آپ اپنی طرف سے اس کا جواب دیں گے. اگر انہوں نے کہا کہ پارٹی جمہوری نہیں ہے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جمہوری پارٹی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر، ہمارے پاس کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی صحیح جمہوری نہیں ہے، کوئی بھی. آپ کسی پر نام لے لیں، جنہوں نے گردنیں کٹوائی ہیں ان کے اندر بھی ابھی تک جمہوریت کا فقدان ہے، جنہوں نے جلاوطنیاں کاٹی ان کے اندر بھی جمہوریت کا فقدان ہے. لیکن اس پولیٹیکل پارٹی کی ٹینڈنسی جمہوری نہیں ہے، یہ جمہوریت میں یقین ہی نہیں رکھتی. یہ لوگ آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ پارلیمنٹ کا آئین سازی اختیار نہیں ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی عدالت میں درخواست لے کر نہیں گئی کہ پارلیمنٹ کو آئین سازی سے روکو، ترمیم سے روکو. یہ ایک آمر ہے، اندر پڑا ہوا ہے، آمروں کا مقابلہ آمروں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں اسی پارلیمنٹ کے بجائے ہم ساتھ ہیں جوڈیشری کے. جی اس لیے ایک بات تو میں بھائی سعید چودھری نے جو لفظ استعمال کیا ایپیکس کورٹ کا، کمیٹی کا، اس کے بارے میں اپنا اختلاف جو ہے وہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. ہاں، ایپیکس کمیٹی جو ہے وہ آئین کا حصہ نہیں ہے، یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بنی تھی. اور چونکہ مولوی اور ایپیکس کمیٹی کے وہ بریس جو ہے ان کے ہاتھ جو گوشت کا ٹکڑا آ جاتا ہے وہ اس کو اپنا حصہ سمجھ کے اگلا مانگ رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ احباب، میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے کچھ احباب وہ ہوں جو 1997 کے بعد صحافت میں آئے ہیں. یہ درویش 1997 میں ایک کتاب کا مصنف ہے جس کا ٹائٹل تھا جمہوریت کیا ہے. اور اب میں بتاتا ہوں کہ کن نکات پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جمہوری نہیں ہے. 1996 میں یہ پارٹی بنتی ہے، اپنے بندے کھڑی کرتی ہے، سب کے ہر ایک کی زمانت ضبط ہوئی. 2002 میں ان کو نے پرویز مشرف سے ایک سیٹ، 2002 والے الیکشن ہمیں معلوم ہے کیا تھے، 100 مانگ رہے تھے اور ایک ملی تھی. اس کے بعد اگلی بات سنیے، یہ عورتوں کے حقوق کے اور عورتوں کی مساوات کے قائل نہیں ہے، بچیوں کی تعلیم کی قائل نہیں ہے. بچی اچھا، انہوں نے طالبان کی کھلی حمایت کی. طالبان کا جمہوریت سے اگر کوئی رشتہ ہے تو بتا دیا جائے. پاکستان کی گورنمنٹ کا سرکاری موقف، فارن پالیسی ہماری یہ تھی کہ ہم وار اگینسٹ ٹیررزم میں الہی ہیں. تو اگر ہم الہی تھے تو غلامی کی زنجیریں کون سی ٹوٹی تھی؟ جو زنجیریں وہاں ٹوٹی تھیں نا، اب وہ پاکستان کی سرحد پہ آ کے ٹوٹ رہی ہیں، اور ہر روز ٹوٹ رہی ہیں، اور ہر روز ہمارے بچے جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بندہ یہ کہتا ہو کہ میرے علاوہ باقی تمام سیاسی جماعتیں چور اور ڈاکو ہیں اور میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، ڈیموکریسی اپوزیشن کی لیجیٹیمیسی کو تسلیم کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، اپوزیشن کے جائز ہونے کو تسلیم کرنے کا نام ہے. عمران خان صاحب نے کبھی اپنی اپوزیشن کو تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ تک ملانا قبول نہیں کیا. جس دن وہ وزیر اعظم بنے اس دن بھی ان کو شہباز شریف نے بھی اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے.
लेकिन उसका जवाब क्या मिला कि ये एनआरओ मांगते हैं, ये एनआरओ मांगते हैं। और अब अपनी सूरत ये है कि जिस नैब में जिन तरामीम की मुखालफत की गई, सर ये आप इस बैठक का हिस्सा हैं, ये बाद में कर नहीं वो आपने क्या कर दिया था, आपने लिए मोबाइल देखना शुरू नहीं करा। वो जमहूरियत का इरादा कर रहे बातें हैं, ऐसी जैसे हो वो रही हैं ना। इम्तिहान से फौरन शुरू में बच्चे आखिरी वक्त पे नोट्स निकाल के देख रहे होते हैं ना। अच्छा मुझे समझ नहीं आती, मैं आप तो माशाल्लाह उर्फन मोगल हैं और हमारे भाई हैं और महफिल की वज़ादारी अपनी होती है, लेकिन एक ख़ास वक्त में अब हम सहाफ़त की आज़ादी को भी तो जमहूरियत का हिस्सा समझते हैं ना। बगैर फ्री प्रेस के, फ्रीडम ऑफ प्रेस के जमहूरियत का कोई तसव्वुर नहीं होता। ठीक है, और एक तरफ तो अपने बंदे ला के बिठाए, हम तो नहीं भूलेंगे ना कि हमसे ये कहा गया कि 6 महीने आपने पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है। भाई आप कौन हैं? सही, आपको ये हक किसने दिया है? और पॉजिटिव को डिफाइन कौन करेगा? सही, अब वो कहाँ बैठा है? वहीं पर। नहीं, अब वो कहीं बैठा कुछ पढ़ा रहा है, वो भी एक दो वो अब पढ़ने पड़ गया है। हाँ, ठीक है, और ये वो बंदा था जो जिसने पाकिस्तान के एक निहायत काबिल एहतराम मैगजीन जो पाकिस्तान की 50 बरस की तारीख था, हेरल्ड, 1970 में निकला था, दीवार की तरफ मुंह करके उसके मालिक को हुक्म दे रहा है कि इसको बंद करो। हाँ, ये रऊनत का आलम था, और ये वो रऊनत थी, ये वो बंदा था जिसके सामने मैं वो तस्वीर यहाँ लाके पेश करूँगा कि मुल्क का मुंतखब सदर 2 सीढ़ियाँ पीछे स्टेडियम में रुकू में जाके उसके हाथ में रखता था। उसका नाम आरिफ अलवी था। ऐसे ही आरिफ अलवी साहब से मुझे याद आया, हर सदर ऐसे ही मिला। एक मिनट सर आगे चले, वो तो बड़ा इलाहाबाद से जरदारी क्योंकि वो खुद पार्टी का हेड है। मैं बाकी जो भी आता है, सब वो एक डिपेंडेंट होता है। मिनट क्या करें आप, बादशाह लोग हैं। और अरे सुनो, ममनून हुसैन साहब क्या करते थे? एक मिनट, ममनून हुसैन और आसिफ जरदारी पे हमारी तारीख ना शुरू होती है ना खत्म होती है। मैं बताता हूँ, फरवरी 1948 से खत्म होती है, शुरू भी होती है। नहीं, पर सर पूरी बात और मैं पूरी कर कर रहा रहे हूं ना पूरी बात। फरवरी 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टाफ कॉलेज कोयला में खड़े होकर लिखी हुई तकरीरें एक तरफ रख के हलफ पढ़ के सुनाया। रहे हैं हमारे मुल्क में वो सियासी रहनुमान जिन्होंने ये किया हुआ है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, याद है आपको 1976 में क्या कहा था मरी में, जिसकी सजा मिली थी? आप इरशाद कीजिए। सर वो दिसंबर 1976 की ये रात थी, एक तरफ ज़ियाउल हक साहब बैठे थे और एक अख्तर अब्दुर्रहमान साहब तशरीफ रखते थे सफ़ेद सेरेमोनियल ड्रेस में। भुट्टो साहब ये कह बैठे थे कि आई एम गोइंग टू रिजॉल्व कश्मीर इशू, क्योंकि वो शिमला में इस पे एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि इस इशू को, कंटेंशन को ख़त्म करना चाहिए। वो तो इरादे ही और थे। इरादे तो ये थे, इरादे तो 73-74 में भी ये थे, इरादे तो 53 में भी ये थे कि हमारे लिखे हुए डॉक्यूमेंटेड सबूत हैं कि 1953 में अयूब खान मार्शल लगाने के लिए तैयार था, और जुमला क्या था? वी विल नॉट अलो पॉलिटिशियन टू रूल इन दिस कंट्री। ये लिखा हुआ मैं यहाँ पे सबके सामने, और वो और आप कहते हैं वो जमहूरी है। अब मैं आज सईद चोई साहब की तरफ जाने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी लेनी है ब्रेक, और मैंने बात आपको सुनानी है कि किसी का इरादा है कि कोई उसको कहे कि कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ, लेकिन अगों की हो रहा है वो आके वो तो पता नहीं है कि ये कुंडी जो है ये क्रिकेट में नहीं खड़काई जाती है, बाकी तो खड़काना पड़ती है। तो सर कुंडी तक ही पड़े सर कुंडी सर अगली बारी तो कुंडी खुल रही कि नहीं खुल रही, ये सईद चोई साहब से पूछेंगे। एक छोटा सा वक्फा।